بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان میں قرآن کی اس نشست میں ہم قرآن مقدس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی یہ اس سورج جتنی ہوگی، سورج سے بھی زیادہ ہوگی، جو ہمارے گھروں میں ہمیں چمکتا نظر آتا ہے۔ اتنی روشنی اس کی ہے، اور یہ اس شخص کے والدین کو یہ شرف دیا جائے گا قیامت کے دن جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور قرآن پر عمل کرتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تم خود اندازہ لگاؤ کہ وہ شخص جو خود عمل کرتا تھا اس کو کتنی شانیں عطا ہوں گی۔ تو قرآن جو ہے وہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اصل چیز جو ہمیں قرآن پاک کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے، آپ اگر یہاں پر غور کریں، قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ، یہ جو قرآن ہے، آپ فرماتے ہیں جو قرآن ہے یہ شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت مقبول ہوگی، جس کی یہ شفاعت کرے گا اس کی شفاعت مقبول ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر جو اس کی اتباع کرے گا، جو اس کے حکم کو مانے گا، جو اس کے احکامات کو فالو کرے گا، جو اس کو فالو کرے گا، تو پھر اس صورت میں کیا ہے، یہ اس کو سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ لیکن جو اس کو چھوڑ دے، جو اس کو چھوڑ دے، اس کے احکامات سے نظریں پھیر لے، تو یہ اپنی ہتھیلیوں سے اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ تو آج جو بات کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے کافی فضائل ہم لوگ پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن ہمارا جو رویہ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم قرآن کے پیغام کو بھی سمجھ رہے ہیں۔ صرف قرآن پڑھ لینا ہمارے پر لازم نہیں تھا، قرآن کے پیغام کو سمجھ لینا ضروری تھا۔ اور جو شخص قرآن کے پیغام کو چھوڑ لے، قرآن پر عمل کرنے کو چھوڑ لے، تو قرآن پھر اس کو خود، یہ تو ایسے ہی ہے کہ اس نے قرآن کو بند کمروں میں پیک کر دیا، تو یہ قیامت کے دن تو قرآن اس کے گلے میں ہوگا، اور وہ اللہ کے سامنے یہ التجا کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اس نے مجھے چھوڑا تھا، تو اب اس کا اور میرا فیصلہ بھی تو ہی فرما۔ تو یہ قرآن، یہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اگر ہم نے قرآن کے میسج کو چھوڑا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید صرف جھوٹ بولنا ہی گناہ ہے، یا بدکاری کرنا ہی صرف گناہ ہے، یا کسی کا حق مار لینا، یا غیبت کرنا۔ یقین مانے قرآن کے پیغام کو چھوڑ دینا بھی گناہ ہے۔ اور یہاں پر بات ان لوگوں کی نہیں میں کہہ رہا جو لوگ بڑے دور ہیں، غالب اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کوشش کرنا ہی چھوڑی نا۔ ایک تو تھا کہ قرآن پڑھنا، ایک ہے قرآن کے پیغام کو سمجھنا، اس کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ماشاءاللہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی یا قرآن کو فالو کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ قرآن کا پیغام اور قرآن کو اپنا مقتدا بنانا یہ ضروری تھا۔ صرف تلاوت کر لینا، بے شک جو بندہ تلاوت کر رہا ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت کے ساتھ سرفراز ہے، بہت بڑا نیک کام کر رہا ہے، لیکن صرف قرآن پاک کی تلاوت کر لینے سے کیا اس کا حق ادا ہو رہا ہے؟ اس کا پیغام، اس پر عمل کرنا، یہی تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر لیا تو شاید اب ہم کامیاب ہیں، ہم نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر لیا تو شاید اب ہم کامیاب ہیں، ہم بہت بڑے عہدے پر فائز ہو گئے ہیں تو شاید اب ہم کامیاب ہیں، ہم اپنے جو ہماری جو سکلز ہیں وہ بہت بہترین ہے تو شاید ہم کامیاب ہیں۔ نہیں، ہم نے قرآن کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی طرف کمر کر لی، ہم نے ان احادیث کا مطلب ہی صرف یہ لیا کہ قرآن کو صرف زبانی رٹا لگا لینا، جبکہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں تو پھر اس کے بعد شروع ہوتی ہیں کہ اس کو یہ نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ ہماری خواتین اور ایون مرد بھی، ہم میں سے اکثر تو ہیں جنہیں قرآن صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا۔ چلیں، قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ہم نے کسی نشست میں بیٹھنا شروع کیا، ہم نے کسی اللہ والے کی صحبت کو پکڑا کہ چلو ہم قرآن کے پیغام کو سمجھ جائیں گے اور پھر ہم قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو چلو دور کی بات ہو گئی، ہم نے قرآن کی تلاوت کو سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔
اور ہم میں اکثر لوگ وہ ہیں سارا سال جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ تو کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. جہاں پر ہم میں یہ کمی موجود ہے وہیں ہم میں یہ بہت بڑی کمی موجود ہے کہ ہم قرآن سیکھنے کی طرف بھی نہیں آتے، نہ ہم خود سیکھ پاتے ہیں، نہ ہم اپنی اولادوں کو اس طرف لے کر آتے ہیں. قرآن کی تعلیم دینے والوں کی تذلیل کرنا ہم لوگوں کا شیوا بن چکا ہے. تو جب ہم خود بھی قرآن نہیں سیکھیں گے، قرآن لوگوں کو نہیں سکھائیں گے، تو پھر ہماری یہی حالت ہوگی. قرآن کا پیغام تو بڑی دور کی بات رہے گا، قرآن کی تلاوت کوئی نہیں اگر ہم سیکھ پا رہے. کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کا شوق رکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن کم از کم ٹھیک پڑھنا تو آتا ہو، کم از کم ہم اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ تو پائیں. کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کی کوشش کے لیے اٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے لیے محنتیں صرف کرنا شروع کی ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، آپ ان کا قول مبارک سنیں تو آپ حیران ہو جائیں، کم من قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنو. آپ فرماتی ہیں کہ کئی قاری قرآن ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. قرآن کی شفاعت قبول ہوگی، یاد رکھیے گا، تو کیا قرآن کی لعنت قبول نہیں ہوگی؟ تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. کئی ایسے قاری ہیں. اور کیسے لعنت کرتا ہے؟ ایسے ہی لعنت کرتا ہے نا کہ ہم لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں لیکن قرآن پر عمل کرنے والے نہ ہوں، تو پھر اس کا نتیجہ سراسر یہ نکلتا ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور وہی قرآن کی تلاوت کرنے والا جھوٹ بولتا تو وہ قرآن کی لعنت خود اپنے اوپر لے رہا ہے. قرآن کا پیغام جو سمجھ نہیں رہا اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور وہ خود ظلم کرنے والا ہے، تو وہ تو اس طریقے سے اس لعنت کو اپنے اوپر. تو کئی قاری قرآن بھی ایسے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. تو وہ دور ہیں، قرآن کے پیغام سے دور ہیں. ہم نے قرآن کے پیغام کو چھوڑ کر، ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر اس کتاب کو چھوڑا ہے. ہم نے ابھی تو ہماری وہ ذلت آئی نہیں ہے جتنی پٹائی ہماری ہونی تھی، ابھی تو بڑا نیچے جانا ہے. اقبال فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے اس کے پیغام کو چھوڑا. آج ہم دنیا کے جس ضلالت میں ہم ہیں، اور یہ سفر جتنی ذلت ہم نے قرآن کی جتنی ہم نے اس کی بے ادبی کی، جتنے ہم اس سے منہ پھیر کر چل پڑے، ہم نے اس کے پیغام کو خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں. ہم نے اس کے پیغام کو بدل دیا، ہم نے منمانی چیزیں شروع کر دیں. تو قرآن، سب سے پہلے تو قرآن کی تلاوت سیکھنے کی طرف آئیں، قرآن پاک کے تلفظ کو سیکھنے کی طرف آئیں. اس رمضان میں، یہ رمضان جہاں گناہوں سے بخشش کروانے کا مہینہ ہے، جہاں باقی گناہوں سے ہم بخشش طلب کریں گے، وہاں ہم اس چیز پر بھی بخشش طلب کریں کہ یا اللہ تو نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بھیجا تھا، تو نے یہ پیغام ہمارے لیے بھیجا تھا، ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کو نہیں سمجھ پائے، ہم اس پر معافی مانگتے ہیں. اس رمضان میں اس گناہ کی بھی معافی مانگیں، اس غفلت کی بھی معافی مانگیں. دیکھیں ہمارے پاس کسی پیارے کا خط آتا ہے، میرا خیال ہے ہم شام نہیں ہونے دیتے جب تک اس کو پڑھ نہ لیں. اور اگر ہمیں اس کی لینگویج صحیح سمجھ نہیں آ رہی، ہم کسی ایسے کو ڈھونڈ لیتے ہیں جو بندہ وہ ہمیں سمجھا دے، کیونکہ ہمیں یہ خبر ہوتی ہے کہ ممکن ہے کوئی اس نے ایسی بات لکھی ہو جو ہمارا جاننا ضروری ہو. کتنی بے چینی ہوتی ہے. یہ قرآن وہ میسیج ہے جو اللہ نے آپ کے لیے بھیجا تھا، ہم نے اس کو بند جگہوں پر رکھ دیا. اس کمرے میں رکھا جس کمرے میں ہم نے خود بھی کبھی نہیں جانا ہوتا. ہم نے اس شیلف پر رکھا جس شیلف پر سارا سال گرد پڑتی ہے. آج قرآنوں کو گھر سے اٹھا کر دیکھیں، جب ہم نے اس کو چھوڑا تو اس کے پیغام بھی تو چھوڑ دیے نا. تو قرآن کو تھامیں، قرآن کو اپنا پیشوا بنائیں. یہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے. حضور نے فرمایا بندہ مومن جو قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مالٹا ہوتا ہے، وہ میٹھا بھی ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہے، خوش ذائقہ بھی ہے. اور پھر فرمایا وہ مومن جو قرآن پڑھتا تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال، چلو ایک عمل چھوڑا، پڑھتا تو ہے، تو آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسے جیسے خشک کھجور ہوتی ہے، چلو اس کی خوشبو کوئی نہیں لیکن ذائقہ تو میٹھا ہے نا. تو قرآن کو کم از کم زندگیوں میں شامل کریں اگر اپنی زندگی کا بہتری چاہتے ہیں، اور اپنے اس عمل پر، اس غفلت پر اللہ سے معافی طلب کریں، اور ڈھونڈیں ان اللہ والوں کو جو آپ کے دل میں نور قرآن کو اتاریں گے، جو آپ کے دل میں فہم قرآن کا نور پیدا کریں گے. پھر اس پر عمل کرنا شروع کریں، پھر اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.